نکاح کی تقریب بھی دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم اتنا بڑا مجمع کثیر لے کے بیٹی والوں کے گھر پہ حملہ کرنے نکلتے ہیں، اور پھر 2 بجے کا ٹائم دیا اور 4 بجے گھر سے نکل رہے ہیں۔ وعدہ خلافی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور پھر ہمارا لباس اور ہماری بے پردگیاں یہ نصارہ کا رنگ ہے۔ پھر بھنگڑے ڈالنے لگے۔ ہم نے کہا میاں یہاں اسلام والی کیا چیز ہے؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی مولوی صاحب آئیں گے، یہ چند لمحوں کے لیے دھوم دھڑکا روک لیا جائے گا اور ان کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا، ایک رسم ادا ہوگی، وہ حصہ اسلام کا ہے۔ مولوی صاحب نکلیں گے، پھر وہی کچھ شروع ہو جائے گا، اور ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری تقریبات، اور اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہوں تو ہماری محافل نعت بھی دیکھ لیں، ہمارے عرس بھی دیکھ لیں، ہماری مجالس بھی دیکھ لیں کہ مہمان خصوصی ایک شرابی ہوگا اور تہجد گزار جوتیوں پہ بیٹھا ہوگا۔ جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوں گے اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا۔ پہلے ہم نے عمرے کے ٹکٹ رکھے تھے مجمع بڑھانے کے لیے، تو اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جہیز کے لیے کچھ پرچیاں رکھ دو۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب 16 بچیوں کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے، اور یہ پردے کے پیچھے 2000 کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے، اور جب 16ویں پرچی بھی نکل جائے گی تو باقی بیٹیاں بوجھل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گی اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں۔ یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیچ کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے۔ رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو، اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھرو، تو 16 بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے، تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کاش کہ اس رسم بد کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور کتنے بوڑھے باپ ہیں۔ پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑھا باپ آیا جس کی داڑھی سفید تھی، میرا ملنے والا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے۔ تو میں ویسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا، تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی تو قرض لیا ہوا تھا، تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ قرض بھی اتر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لیے خرید سکوں۔ باقی میرے 2 یا 3 بیٹے ہیں، تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے۔ میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے۔ اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا۔ میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لٹا دے اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے، لعنت بھیجو ایسے جہیز پہ۔ یہ تمہارے لیے ایندھن ہے دوزخ کا۔ یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی فیصلہ کریں، اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کسی سے جہیز نہیں لیں گے، اور اس رسم بد کا ہم عملی بائیکاٹ کریں گے۔ معاشرے کو سوکھا کرو، معاشرے کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، اور مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو دور موجود کے اندر وہ بوڑھا باپ پھنسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ 100 آدمی یا 200 آدمی لے کر حملہ آور جو ہو رہا ہے،
بیٹی والے کے گھر میں، اس کو بھی سوچ نہیں آتی اور باراتیوں کو بھی سوچ نہیں آتی کہ یہ ہم کیا قیامت توڑنے جا رہے ہیں۔ کاش کہ معاشرے کے رشتے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا ہو اور ہماری معاشرت ایک خوبصورت معاشرت ترتیب پائے۔